الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، دینی نونہالو، بنیادی علوم کے عنوان کے تحت سیرت النبی کا جو پروگرام چل رہا تھا، اس میں واقعہ افک جو ہے اس پر گفتگو ہو رہی تھی اور اس کی کچھ تفصیل گزر چکی ہے۔ واقعہ افک یعنی وہ واقعہ جس میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان تراشی کی گئی تھی۔ ابتدا تو منافق عبداللہ ابن سلول اور اس کے ساتھیوں نے کیا، لیکن اس میں بعد مسلمان بھی ملوث ہو گئے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی پچھلی نشست میں کہ نبی علیہ السلام نے بہت ہی جب تکلیف محسوس کی تو ایک دن نبی علیہ السلام منبر پر گئے، اور جانے کے بعد فرمایا کہ یا معشر المسلمین من یعذرنی عن رجل قد بلغنی انہ اذاہ فی اہلی۔ ایمان والو، تم میں کون ایسا ہے جو ایسے شخص سے مجھے محفوظ کرے جس نے مجھے بہت ہی تکلیف پہنچائی ہے، بڑی ایذا دے چکا ہے وہ، یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس نے یہ پروپگنڈا شروع کیا اور ایک تانے بانے بن کر کے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان تراشی کی۔ نبی علیہ السلام بہت دکھی ہوئے، تو آخرکار ایک دن آپ منبر پر آئے اور فرمایا یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں، تم میں کون ایسا ہے مجھے اس شخص سے اب نجات دلائے جس نے بڑی زیادتی آج تک مجھ سے کی تھی، اب ہم پر کی تھی، ہمارے ساتھ کی تھی، شروع سے جب سے میں مدینہ آیا آج تک اس نے مجھے کبھی سکون سے نہیں رہنے دیا، لیکن اب اتنی بات بڑھ گئی کہ اب میری بیوی پر بھی انگلی اٹھا رہا ہے، اور میں اپنی بیوی کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اللہ نے یعنی عائشہ کے بارے میں اللہ نے مجھے جو بتایا ہے، جو میں سمجھا ہوں، خیر ہی خیر پایا، کوئی شر، کوئی منکر، کوئی برائی ایسی نہیں دیکھی۔ کون ہے جو اس ظالم کے شر سے اب مجھے بچائے؟ پہلی مرتبہ نبی علیہ السلام نے اس شخص سے اپنی پریشانی کا اعلان کیا کہ اس نے مجھے بہت ستایا ہے، یعنی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول رضی اللہ تعالی لعنہ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ میری بیوی پر جو الزام لگا رہا ہے عائشہ پر، واللہ ما علمت علی اہلی الا خیر، اللہ کی قسم میں نے آج تک اپنی بیوی میں خیر ہی پایا ہے، کبھی اس نے شک شبہ کرنے کی بھی گنجائش باقی نہیں رکھی۔ ما علمت فی اہلی الا خیرا، خیر ہی خیر، امانت، دیانت، شرافت، عبادت، تقوی، زہد، امانت داری، عفت، عصمت کی حفاظت، آج تک میں نے اس کو دیکھا ہے کرتی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ جس مرد کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمارے اہل و عیال نے گناہ کیا، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ما علمت علی اللہ خیر، وہ شخص جس کے متعلق جس شخص کے ساتھ عائشہ کو بدنام کر رہے ہیں، یعنی صفوان بن اسال، صفوان، آج تک
میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی وہ میری بیوی سے بات کرتا ہو. اگر گھر میں کبھی آیا تو میرے ساتھ آیا ہے. اس کے متعلق میں کوئی شک شبہ نہیں کر سکتا. جب آپ نے اپنی اس تکلیف کا منبر سے اعلان کیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلے اوس سے تعلق رکھتے تھے. انصار مدینہ دو قبیلے میں بٹے، اوس اور خزرج. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے اوس سے تعلق رکھتے تھے. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کھڑے ہو گئے سعد بن معاذ. نبی علیہ السلام کا دکھ تکلیف دیکھ کر کے اب برداشت نہ کر سکے. یا رسول اللہ، میں کھڑا ہو گیا ہوں، آپ بتائیں اگر وہ شخص میرے قبیلے سے ہے تو میں اس کی گردن جا کر کے مار دیتا ہوں. کہ بدبخت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچا رہا ہے، نبی کو تکلیف دے رہا ہے، نبی کی بیوی پر بہتان تراشی کرتا ہے. ابھی جا کے اس کی گردن مار دیتا ہوں. اور اگر وہ میرے دوسرے قبیلے انصار کے جو ہیں، ہمارے بھائی انصار دوسرے قبیلے سے جو نہیں خزرج، اگر وہ خزرج سے ہے تو آپ جو کہیے ہم اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کہیں قتل کرنے کے لیے تو اس کو قتل کریں گے، جو آپ کہیں گے ہم اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے، بس آپ نام بتائیں. چونکہ قبیلے خزرج کا نام آیا تو قبیلے کے سردار سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ قبیلے اوس کے تھے، اور حضرت سعد بن عبادہ یہ قبیلے خزرج سے تعلق رکھتے تھے. اور عبداللہ بن ابی بن سلول اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. سعد بن عبادہ خزرج کے اور ایک قبیلے کے سردار تھے. یہ کھڑے ہو گئے اور فوراً سعد بن معاذ اوسی رضی اللہ تعالی عنہ جو گردن مارنے کے لیے تیار تھے ان سے بھیڑ گئی اور تھے بڑے واضح. حضرت سعد بن عبادہ بڑے سچے پکے مسلمان تھے، مومن تھے، لیکن قبیلے کی محبت تھوڑی سی غیرت پلائی اس کو. اس لیے کہنے لگے کہ اے سعد بن معاذ، خبردار، ایسا تم نہیں کر سکتے. صحابیہ کہتے ہیں نیک صالح انسان تھے، لیکن قبیلے کی اہمیت جوش میں آئی. فقال سعد نے کہا قذبت لعمر اللہ لا تقتلہ ولا تقدر علی قتلہ. غصے میں آ گئے اور انہوں نے سعد بن معاذ اوسی رضی اللہ تعالی کا خبردار، اگر ہمارے قبیلے کا آدمی قتل نہیں کر سکتے تم، کیا تمہارے قبیلے کا ہے تو قتل کرتے تم. یہ تھوڑی سی سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ میں نوک جھونک شروع ہو گئی. راوی کہتے ہیں سعد بن عبادہ کے اندر قبیلے کی حمیت جاگ اٹھی، لیکن فوراً مشہور صحابی اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ کی
چچا داد بھائی تھے، چچا داد بھائی تھے، لیکن یہ ان سے بھڑ گئے سعد بن عبادہ سے، کہا کذبت لعمر اللہ لنقتلنہ، اے سعد بن عبادہ اگر میرے قبیلے کا ہوگا وہ تو ہم اس کو قتل کریں گے، فإنکم منافق تجادل عن المنافقین، غصے میں کہا کہ تم منافق ہو، اور دلیل تم منافقوں کی حمایت کر رہے ہو۔ اب یہاں نبی علیہ السلام کے سامنے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی بیوی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اتنی بہتان تراشی کیا، یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جب نبی علیہ السلام نے تنگ آ کر کے اعلان کیا کہ ہمیں کون ہے جو اس سے بچائے، تو سعد ابن معاذ نے کہا یا رسول اللہ، ہم اس کی اگر ہمارے قبیلے کا تو گردن مار دیتا ہوں، اور اگر دوسرے قبیلے کا ہے، اوسی ہے، خزرج اوسی ہے، تو آپ جو چاہیں کہیں، ہم اس کے ساتھ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خزرجی اگر خزرج کا ہے تو ہم اس کے ساتھ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں جو آپ کہیں۔ اس پر حضرت سعد ابن عبادہ غصے میں آ گئے، قبیلے کی ہمیں جاگ اٹھی، اور فوراً کہنا شروع کر دیا کہ حضرت سعد ابن معاذ پر اعتراض کرنے لگے کہ نہیں قتل کرنے دوں گا، ہمارے قبیلے کا آدمی ہے۔ فوراً اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سعد ابن عبادہ کے قبیلے ہی کے تھے، انہوں نے قبیلے کی کوئی پرواہ نہ کی، اور اپنے ہی سردار کو کہا یاد رکھ اللہ کی قسم ہم اس کو قتل کر دیں گے، اور تم منافق ہو، منافقین کی حمایت کر رہے ہو۔ اب اتنا تھا کہ فثار الحیان، اب ایک نیا مسئلہ ہے، دو انصار کے دونوں قبیلے اوس و خزرج میں آپس میں تلواریں اٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام فتنہ دبا رہے تھے، لیکن ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا۔ ابھی صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ تھا، اور آپ نے اتنا فرمایا کون ہے جو اس شخص سے جو شخص مجھے اتنی تکلیف دے رہا ہے، یعنی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کے شر سے مجھے بچائے۔ اب یہاں یہ ہوا کہ دو قبیلے آپس میں لڑ گئے، حضرت اوس، سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ، اوس و خزرج، جب ان دونوں ذرا آپس میں ان کا تناؤ بڑھا، تو فوراً اب دو آدمی سے بات آگے بڑھ کے دو قبیلوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت اسید بن حضیر نے بہت سخت جملہ کہا کہ انک منافق وتجادل عن المنافقین، تو منافق ہے اور منافقوں کی حمایت کرتا ہے۔ اب دونوں قبیلے آپس میں تلواریں اٹھا لی اور ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ نیا فتنہ جو کھڑا ہوا، نبی علیہ السلام ممبر پر کھڑے اور ممبر کے نیچے بیٹھنے والے دونوں قبیلے میں لڑائی شروع ہو گئی۔ نبی علیہ السلام فلم یزل یخفضہم، نبی علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے، خاموش کرنے کی دعوت دیتے رہے، امن و امان برقرار رکھنے کی تاکید کرتے رہے، بڑی نصیحتیں کی، حتی سکتوا وسکت، یہاں تک کہ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ ایک نیا فتنہ کھڑا، انصار
کہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج میں اتنا بڑا تناؤ پیدا ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تو کرا دیے اور بات لوگ خاموش بھی ہو گئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. عائشہ رضی اللہ عنہا آگے بیان کرتی ہیں، فبکیت یومی، سارے دن میں روتی رہی، سارا دن میں روتی رہی. لا میرے ساتھ کیا ہو گیا، کیوں میرے پیچھے پڑ گیا یہ شخص. دن بھر روتی رہی. لا یرقولی دمعون، آنسو نہیں تھکتے تھے، رکتے تھے. آنسو گرتے جا رہے ہیں، بہتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ میرے ماں باپ دونوں میرے پاس بیٹھے ہی دعائیں کر رہے ہیں، ہمیں تسلی دے رہے ہیں، ہماری پریشانی کو دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں 2 دن اور 2 رات روتی ہی رہی، آنکھ میں سرما لگانے کی نوبت بھی نہیں آئی. اور اب معلوم پڑ رہا تھا کہ غم، افسوس، روتے روتے کلیجہ ہی باہر آ جائے گا. اس حالت میں میں نے دیکھا تھا فبین ابویہ جالسین عندی، میرے والد اور والدہ دونوں ہمارے پاس بیٹھے، وہی رو رہے ہیں. یہاں تک کہ میں روتی ہی رہی، اتنے فاستأذنت علیہ امرأۃ من الانصار، انصار مدینہ کی ایک عورت، انصاریہ خاتون آئی اور ہمارے پاس آنے کی اجازت مانگی، ملاقات کی. میں پہچانتی تھی، میں نے اس عورت کو دے دیا. جب وہ انصاریہ عورت آئی، میرے والد بیٹھے، میری والدہ بیٹھی ہوئی، اور میں بستر پر بے قرار روتی ہوئی بیٹھی ہوں، رو رہی ہوں. آئی وہ ہماری سہیلی انصار مدینہ انصاریہ خاتون آئی اور آ کر کے وہ بھی رونے لگی. فجلست تبکی معیہ، میرا رونا اور میری مصیبت اور پریشانی کو دیکھ کر کے خود بھی رونے لگی. میرے ماں باپ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، یہاں تک کہ دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے. اور جب سے ہمارے اوپر یہ بہتان تراشی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ افواہیں اڑانا شروع کیا، آج تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے کبھی اس الفت محبت کے ساتھ ہمارے پاس آ کر کے بیٹھے نہیں. 1 مہینہ گزر گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور سے سلام کرتے، کیف تیکم، حالات پوچھتے، واپس چلے جاتے. آج 1 مہینہ گزر جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کے بیٹھے، اور پورے 1 مہینے تک کوئی وحی بھی اللہ کے رسول پر نہیں آئی تھی. آئے، جب بازو میں بیٹھ گئے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونشہد، آپ نے اس طرح سے شہادتین کا اعلان کیا، اور شہادتین کے بعد فرمایا اما بعد،
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونشهد ان لا اله الا اللہ ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد. اس طرح سے آپ اما بعد کہہ کر کے فرمایا یا عائشہ تو فإنه بلغنی عنک کذا وکذا. عائشہ آج 1 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، ورنہ بس باہر کی افواہوں پر آپ پریشان تھے. آج آئے، وہی رک چکی تھی، بازو میں قریب بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا، خطبہ پڑھا، عائشہ فإنه بلغنی عنک کذا وکذا. عائشہ تمہارے متعلق مجھے ایسی ایسی بات پہنچی ہے، اور بات بڑی عام ہو گئی ہے. فإن كنت برئیہ، اگر تم اس الزام سے، تہمت سے پاک و بری ہو، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے تیری براءت ظاہر کرے گا، اور تیری براءت کا اعلان کرے گا اللہ. لیکن وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، اور عائشہ واقعی اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ اکبر، یہ جملہ حضرت عائشہ کو بہت تکلیف دیا. وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِ إِلَيْهِ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لو. فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ، چونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، پورے 1 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام نے آج آ کر کے ہم سے پوچھا، عائشہ یہ جو بات اڑ رہی ہے، اگر یہ تجھ سے ایسے ہوا ہے، یہ گناہ ہوا، تو توبہ استغفار کر لے، اللہ معاف کر دے گا. اور اگر تو نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تیری برات کا اعلان کرے گا. اللہ اکبر. کہتے جب نبی علیہ السلام یہ جملہ استعمال کیے اور بات پوری ہو گئی، فاض دمعی حتی ما احس منہ قطرۃ، یہاں تک کہ میرے سارے آنسو قطرات ختم ہو گئے، سوکھ گئی. کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. ایک قطرہ بھی، جسے وہ کہتے ہیں کاٹو تو خون نہیں، سب کچھ اس بات کو سن کر کے اتنی تکلیف ہوئی، سارا جسم سوکھ گیا، آنکھوں سے آنسو بھی ٹپکنا، اس طرح سے پریشان رہ گئی. کہتے ہیں میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ آپ ہی دونوں اللہ کے رسول کا جواب دیں، میں تو کچھ نہیں جواب دے سکتے. اللہ اکبر. آپ دونوں جواب دیں. لیکن والد نے کہا واللہ ما ادری ما اقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی عائشہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں. فقلت اولے امی، پھر میں نے اپنی ماں سے کہا اجی بھی رسول اللہ، امی جان آپ اللہ کے رسول کو جواب دیں. میری ماں نے کہا واللہ ادری ما اقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماں نے کہا بیٹی عائشہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اللہ کے رسول کو کیا جواب دوں. یعنی یہ مشکلات ایسی وقت میں 1 مہینے کے بعد اس نتیجے پر حضرت عائشہ کہتی ہیں پہنچی
لیکن بس اتنا تھا کہ میں بھی کم سن بچی تھی، قرآن بہت زیادہ یاد نہیں تھا. میں نے کہا کہ بس میں کچھ نہیں کہتی، ہمارا وہی جواب ہے جو اللہ کے نبی یوسف نے کہا تھا، فصبر جمیل. یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان ولا ما تصفون. یہ کہہ کر کے حضرت عائشہ خاموش ہو گئیں. باقی انشاءاللہ اس واقعے کی جس کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، تاریخ اسلام کا ایک نہایت پریشان کن حادثہ تھا، اور پھر اس میں حضرت عائشہ کی فضیلت کیسے ثابت ہوئی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.